بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرکب ان صح السکوت علیہ فتام خبر وقضیۃ ان قصد به الحکایۃ عن الواقع ومن ثم یوصف بالصدق والکذب بالضرورۃ۔ اور مرکب اگر صحیح ہو اس پر خاموش ہونا تو تام ہے، خبر اور قضیہ ہے اگر ارادہ کیا جائے اس سے حکایت عن الواقع کا، اسی وجہ سے متصف کیا جاتا ہے اس کو صدق اور کذب کے ساتھ بداہتاً، بالضرورتی بمعنی بداہتاً۔ والمرکب ان صح السکوت علیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرکب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ ان صح السکوت سے پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرکب کی تقسیم کی ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور دوسرے مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو جائے، یعنی متکلم کوئی بات کہے تو مخاطب کا انتظار ختم ہو جائے اور اس کو مکمل فائدہ حاصل ہو جائے، جیسے زید حاضر۔ اور اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو تو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، جیسے قلمی، میرا قلم۔ پھر مرکب تام کی مصنف نے دو قسمیں بیان کی کہ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر وہ ہے جس کے ذریعے واقعے کی حکایت کا ارادہ کیا جائے، اور حکایت میں دو احتمال ہوتے ہیں، نمبر ایک وہ محکی عن کے مطابق ہو، نمبر دو محکی عن کے مطابق نہ ہو۔ اگر محکی عن کے مطابق ہے تو اس کو صدق کہتے ہیں، اور محکی عن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کذب کہتے ہیں۔ اور جس قضیے کے اندر یہ چیز ہو اس قضیے کو قضیہ صادقہ اور قضیہ کاذبہ کہا جاتا ہے۔ تو مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خبر ہوتی ہے اور ایک انشاء ہوتی ہے۔ خبر وہ ہے جس کے ذریعے واقعے کی حکایت کا ارادہ کیا جائے۔ مصنف نے اسی کی تعریف کی، خبر و قضیۃ ان قصد به الحکایۃ عن الواقع، کہ خبر اور قضیہ وہ ہے جس کے ذریعے واقعے کی حکایت کا ارادہ کیا جائے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حکایت میں دو احتمال ہوتے ہیں، کبھی تو وہ محکی عن کے مطابق ہوتی ہے اور کبھی محکی عن کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ اگر حکایت محکی عن کے مطابق ہو تو اس کو صدق کہیں گے، اور حکایت محکی عن کے مطابق نہ ہو تو اس کو کذب کہیں گے، اور اس قضیے کو قضیہ صادقہ یا قضیہ کاذبہ کہا جاتا ہے۔ ومن ثم یوصف، چونکہ حکایت میں صدق اور کذب کا احتمال ہے اور خبر میں حکایت ہوتی ہے، اسی لیے خبر اور قضیہ بھی صدق اور کذب سے متصف ہو جاتے ہیں۔ واقع سے مراد ہے محکی عن، جس کو مخبر عن بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ واقعہ۔ فقول القائل کلامی هذا كاذب ليس بخبر لأن الحكاية عن نفسه غير معقول، تو قائل کا قول کلامی هذا كاذب خبر نہیں ہے، کیونکہ حکایت عن نفسه یہ غیر معقول ہے۔ اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما قبل کی عبارت پر ہونے والے دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ ما قبل کی جو عبارت ہے اس پر دو اعتراض ہیں۔ پہلے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ما قبل میں خبر کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی حکایت کا قصد کیا جائے، اور واقعے سے مراد محکی عن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبر ہونے کے لیے حکایت اور محکی عن کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ عبارت میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ خبر صدق اور کذب کے ساتھ متصف ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں جو اعتراض ہیں، پہلا اعتراض یہ ہے کہ ما قبل میں خبر کی جو تعریف کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واقعے کی حکایت کا قصد کیا جائے، اور واقعے سے مراد محکی عن ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خبر ہونے کے لیے حکایت اور محکی عن کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو چیزیں ہونی چاہیے خبر کے تحقق کے لیے، ایک حکایت ہو اور دوسرے محکی عن۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ
خبر جو ہے وہ صدق اور کذب کے ساتھ متصف ہوتی ہے، جیسا کہ مصنف نے کہا ہے۔ اب ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ وہ خبر تو ہے لیکن اس میں حکایت اور محکیان میں سے صرف ایک موجود ہے، دونوں نہیں ہیں۔ نیز اس خبر کو نہ تو آپ صادق کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کاذب کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال لیجئے، مثلا ایک شخص ایسا ہے جس نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، سب سے پہلا جملہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہے کلامی ھذا کاذب۔ یہ اس کا سب سے پہلا جملہ ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی گفتگو کی ہی نہیں ہے۔ اب اس جملے میں موضوع بھی ہے، محمول بھی ہے اور نسبت بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں، اور جس جملے کے اندر تین چیز ہوں اس کو خبر کہہ دیتے ہیں، تو یہ خبر ہے، لیکن اس میں نہ تو حکایت اور محکیان دونوں ہیں اور نہ یہ قضیہ صدق اور کذب میں سے کسی کے ساتھ متصف ہے۔ پہلے اعتراض کی تفصیل آپ سمجھیں۔ کلامی ھذا کاذب، پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس کا جو خلاصہ تھا، خبر ہونے کے لیے حکایت اور محکیان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھیں کہ کلامی ھذا کاذب، یہ جو قضیہ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس میں ھذا نے یہ متعین کر دیا کہ محکیان کوئی دوسرا کلام نہیں بلکہ یہی کلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے کوئی گفتگو ہی نہیں کی ہے، اور حکایت جو ہے وہ بھی یہی کلام ہے، ظاہر بات ہے۔ اب اگر ہم اس کو حکایت مانتے ہیں تو محکیان نہیں ہو سکتا، اور اگر محکیان مانتے ہیں تو پھر حکایت کہاں سے لے کر کے آئیں؟ اس کو مصنف نے تعبیر کیا حکایت عن نفسہ سے۔ اس کا نام جو ہے وہ حکایت عن نفسہ، یعنی ایک ہی چیز کا حکایت اور محکیان دونوں ہونا۔ اور حکایت عن نفسہ جو ہے یہ باطل ہے، اور جو چیز باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہے۔ یہ پہلے اعتراض کی تقریر ہے۔ دوسرے اعتراض کی تفصیل یہ سمجھیں کہ ہم اس کلام کو یعنی کلامی ھذا کاذب کو نہ تو صادق مان سکتے ہیں اور نہ ہی کاذب مان سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے۔ مثلا ہم اس کو صادق مانتے ہیں، اب صادق ماننے کی صورت میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہوگا، یعنی کاذبن یہ کلامی کے لیے ثابت ہوگا، اور جس کے لیے مشتق ثابت ہو اس کے لیے مشتق منہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے کہ مشتق جس کے لیے ثابت ہوگا مشتق من بھی اس کے لیے ثابت ہوگا، لہذا کلامی کے لیے کذب ثابت ہو گیا، اور جس کے لیے کذب ثابت ہو وہ کاذب ہوتا ہے۔ حالانکہ تو ایک ہی جملہ یہاں پر صادق بھی ہو گیا اور کاذب بھی ہو گیا۔ دوبارہ اس کو سمجھیں، ہم اس کلام کو نہ تو صادق مان سکتے ہیں اور نہ ہی کاذب مان سکتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے۔ کیسے لازم آتا ہے؟ مثلا ہم اس کو صادق مانیں تو موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہوگا، یعنی کاذبن یہ کلامی کے لیے ثابت ہوگا، کلامی چونکہ موضوع ہے اور کاذبن یہ محمول ہے، اور محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہوگا تو کاذبن کا ثبوت کلامی کے لیے ہوگا، اور جس کے لیے مشتق ثابت ہو اس کے لیے مشتق منہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور کاذبن یہ کلامی کے لیے ثابت ہے، لہٰذا کاذبن کا جو مشتق من ہے یعنی کذب وہ بھی کلامی کے لیے ثابت ہوگا، اور جس کے لیے کذب ثابت ہو وہ کاذب ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو اس قضیے کو صادق مان رکھا ہے اور یہ کاذب بھی ہو رہا ہے، تو ایک ہی جملہ صادق بھی ہوا اور کاذب بھی ہوا۔ اور اگر ہم اس جملے کو کاذب مانتے ہیں تو محمول یعنی کذب کا اب سلب ہو جائے گا موضوع سے، اور موضوع کیا ہے؟ کلامی ھذا، اور یہ کہا جائے گا اب کلامی ھذا کے لیے کاذبن کا ثبوت نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب کاذبن ثابت نہیں تو اس کی جو نقیض ہے صادقن وہ ثابت ہوگا، ورنہ اگر آپ کاذبن کو بھی ثابت نہ مانیں صادقن کو بھی ثابت نہ مانیں تو ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، اور ارتفاعی نقیضین محال ہے، لہذا جب کاذبن ثابت نہیں تو صادق ثابت ہوگا۔ اب صادق ثابت آ گیا تو کذب کے ساتھ صدق یہ جمع ہو گیا۔ تو یہ دو اعتراض ہیں۔ محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ جواب دے دیا کہ کلامی ھذا کاذبن یہ خبر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انشاء بصورت خبر ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ خبر ماننے کی صورت میں حکایت عن نفسہ ہی لازم آتا ہے جو غیر معقول ہے، اس لیے محقق دبانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرے سے انکار کر دیا کلامی ھذا کاذب کے خبر ہونے کا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا ایک اگلی عبارت میں جواب دیا ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق